سلام۔ یہ 1400 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک نہایت امیر و کبیر اور صاحب ثروت شخص ایوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اپنے اس برگزیدہ بندے کو پروردگار عالم نے زمرہ انبیاء میں دینی صلابت اور صبر و شکر کا وہ امتیازی مقام عطا فرمایا تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثال بن گیا، اور خود قرآن کریم میں اللہ نے بھی ان کے کمال صبر پر مہر ثبت کر دی۔ ارشاد باری کا ترجمہ ہے سورہ صاد آیت 44۔ بے شک اللہ نے ان کو بڑا صابر پایا۔ ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام، ان پر صبر و شکر اور انعام و اکرام کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ النساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کے ساتھ نام مذکور ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو تورات کے صحیفہ ایوب میں درج ہے، لیکن تورات میں اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے من گڑھت قصہ کہانیوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ چنانچہ تورات میں قصہ ایوب کو بھی یوسف و زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن نے آپ کے صبر و شکر کو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ تورات کے صحیفہ ایوب میں اس قصے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے ایوب کی عاجزی و انکساری اور صبر و شکر کی بڑی تعریف کی، جس پر شیطان کو بڑا حسد ہوا۔ اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اگر اسے ایوب کے جسم اور مال و اولاد پر مکمل تسلط عطا کر دیا جائے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسے اپنے صبر و شکر پر قائم رہتا ہے۔ اللہ کو بھی اپنے نبی کی آزمائش مقصود تھی، لہٰذا شیطان کو وقتی طور پر یہ حق دے دیا۔ ایوب کو اللہ نے مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور اولاد کثیر سے نوازا تھا۔ شیطان نے انہیں ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کیا، پھر ان کی تمام دولت، جائیداد، مال و مویشی، نوکر چاکر، حتیٰ کہ اولاد سے بھی محروم کر کے نان شبینہ کا محتاج کر دیا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ محققین و مفسرین نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء کرام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطان نے آپ کو بیمار ڈال دیا ہو۔ بحوالہ قصص الانبیاء صفحہ 587۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ نے ایوب سے اولاد کثیر سمیت تمام آسائشیں واپس لے لیں اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ جسم کا کوئی عضو صحیح و سالم باقی نہ رہا، پورے جسم پر بڑے بڑے پوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر ڈال دیا گیا، لوگوں نے ملنا جلنا بند کر دیا۔ ان تمام تکالیف و مشکلات کے باوجود آپ ہر وقت و ہر لمحہ صبر و شکر کے کلمات ادا فرماتے اور یاد الہی میں ہمتاً مصروف رہتے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کا گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیوں اور پٹھوں کا ڈانچہ رہ گیا تھا۔ ایسے میں صرف آپ کی عظیم صابرہ اہلیہ تھی جو ہمہ وقت دل و جان سے آپ کی خدمت میں مصروف رہتیں، باہر سے باریک اور نرم ریت لا کر نیچے بچھاتیں، قضائے حاجت میں مدد کرتیں، صحت و صفائی کا خیال رکھتیں، لوگوں کے گھروں میں اجرت پر کام کرتیں
اور جو رقم ملتی وہ اپنے بیمار شوہر پر خرچ کرتی، ان کی دلجوئی کرتی، اہلیہ کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ ایوب سے کہا کہ اگر آپ پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ 70 سال تک صحیح سالم رہے تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لیں۔ وفاشار اہلیہ نے یہ سنا اور نہایت جان فشانی سے خدمت جاری رکھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں، لیکن پھر اللہ نے انہیں کامل شفا عطا فرمائی اور خوب اجر عظیم سے نوازا اور پھر ان کی تعریف و مدح فرمائی۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 308۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی سے ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ شیطان نے کہا اس شرط پہ علاج کرے گا کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، بس یہی اس کا نذرانہ ہوگا۔ بیوی نے ایوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے شفا دی تو تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا کہ آپ کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 520/7۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب کے 2 بھائی تھے۔ طویل عرصے کے بعد ایک دن وہ ملنے آ گئے، لیکن بھوک کی وجہ سے قرب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر اللہ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح شدید اذیت میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے ایوب اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ ارشاد باری ہے اور جب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اسے ایذا ہو رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سورہ انبیاء آیت 83 کا ترجمہ۔ سورہ 7 آیت 41 کے ترجمے میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے اس کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ اللہ نے ایوب کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ سورہ 7 آیت 42 کا ترجمہ۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بحکم الہی اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جاتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ موجود نہیں تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے ایوب کو جنت کا جوڑا پہنا دیا، پھر وہ جھونپڑی میں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی اہلیاں آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کیا اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے؟ وہ اس وقت نہایت غمزدہ کیفیت میں تھی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولے اے اللہ کے بندی، آپ ہی ایوب ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا مذاق کرتے ہو؟ ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آپ کا جسم لوٹا دیا ہے، آپ تندرست و توانا ہو چکے ہیں اور آپ کی یہ پوشاک بھی جنت سے آئی ہے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 310۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب صلی اللہ علیہ وسلم ننگی حالت میں غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹھڈیوں کا غال برسنا شروع ہو گیا،
تو آپ نے ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا، اے ایوب، کیا اللہ نے آپ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن تیری بزرگی کی قسم، تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، احادیث 7493 279۔ 18 سال کی سخت ترین آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں نہ صرف ان کی دعا قبول ہوئی بلکہ صحت و تندرستی کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے 2 گنا عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، سورہ صاد آیت 43 کا ترجمہ، اللہ نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے اتنے ہی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے ان کی اس وفاشار بیوی کو نہ صرف اس کی جوانی لوٹا دی بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ حسن عطا فرمایا، حتیٰ کہ پھر ان سے سیدنا ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 26 لڑکے عطا فرمائے۔ سیدنا ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کے بعد سرزمین روم میں 70 سال حیات رہے۔ بیماری کے ایام میں اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آئے ہوئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر آپ علیہ السلام نے اہلیہ سے ناراض ہو کر انہیں 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اب صحت یاب ہو چکے، قسم پوری کرنے کی فکر تھی۔ ایک طرف سعادت مند اہلیہ تھی اور دوسری طرف قسم۔ اللہ نے اپنی نبی کی پریشانی دور کرنے کے لیے سورہ صاد آیت 44 کا ترجمہ فرمایا کہ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، بڑا ہی نیک بندہ اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔